کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وفادار ساتھی ہیں، ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ آصف علی زرداری کی شخصیت سے محبت کریں، کیونکہ آصف علی زرداری وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بچایا اور بہت ہی مشکل حالات میں اس ملک پاکستان کو بھی بچایا۔ تو اس حوالے سے آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی محسن ہیں اور اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والی عوام کے بھی محسن ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری شہید قید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو اگر آصف علی زرداری ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے اور وہ اس ملک میں رہنے والے عوام کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے لیے پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو اللہ مجھے معاف کرے، یقیناً آج ہم انتہائی مشکل صورتحال میں ہوتے۔ اور یہی ایک فرق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا یہ گلہ رہا کہ ہم مسلم لیگ نون سے الائنس کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے کہا یہ جو مسلم لیگ نون سے، کیونکہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کا گلہ ہے، انہیں یہ شکوہ ہے کہ جو ایک پچھلا دور گزرا اس میں ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہم نے مشکلات برداشت کی مسلم لیگ نون کے ہاتھوں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ اور جو مشکل صورتحال پیپلز پارٹی پہ پنجاب میں ہے اس کی مین وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ ایک مین وجہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اور آصف علی زرداری تک پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو مقدم رکھا، پاکستان کو مقدم رکھا اور اپنی سیاست کی قربانی دی، اپنے ووٹوں کی قربانی دی۔ ورنہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت سارے وہ غیر ذمہ داران لیڈر ہیں کہ جو اپنے ووٹس بنانے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے انہوں نے ملک کو کمزور کیا، ملک کے اداروں پہ حملہ کرایا، گالی گلوچ اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے گئے اور صرف اپنی ذات کو مقدم رکھا اور ملک کا نقصان کیا، اور یہ کوشش کی کہ لوگ ان کے جھوٹے نعروں پہ ان کے پیچھے لگے رہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب ملک کی عزت بقا اور وقار کا ٹائم آیا تو پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو قربان کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے ووٹوں کو قربان کیا۔ اور آج بھی اگر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کی سپورٹ نہ کرتی تو ملک انارکی کی طرف جاتا۔ بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ ہماری قیادت تمام تر شکوے شکایت ہونے کے باوجود ملک کی عزت اور وقار اور مضبوطی کے لیے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جیسے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے باوجود انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جھوٹے پراپوگنڈے اور کیا کیا وہ باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو مقدم رکھا اور مضبوطی کی طرف لے کے گئے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے آج تک اسی شہیدوں کی اس پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنی سیاست کو جو ہے وہ نقصان دیا، اس کو قربان کیا۔ لیکن سب سے بڑا مقدم عمل یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا یہ اس جگہ پہ جائے، یہ مضبوط ہو، یہ ترقی کرے، یہاں خوشحالی آئے، یہاں امن ہو،
اور اس کے لیے اگر سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی ہیں، شہادتیں برداشت کی ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، اپنی زبانیں کٹائی ہیں، اپنے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جیلوں کے چکر لگائے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے منہ سے اس ملک پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں. آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے رکھی. یہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ہماری سینئر قیادت ہے، ایک ایک کا میں نام لوں تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن یہ سارے عظیم لوگ ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کیا، اس پرچم کو بلند کیا اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی، مشکلات برداشت کی. اب جیسے میرے ساتھ عزیز الرحمان چند صاحب کھڑے ہیں، شوکت عزیز کے الیکشن میں یہ لاہور سے یہاں سے روزانہ سحری کے ٹائم نکلتے تھے اور صبح ہمارے پاس پہنچتے تھے جب پورا اٹک ضلع ایک سائیڈ پہ تھا، اور میرے جیسے عام ورکر کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہمیں دلاسا دینے کے لیے پولنگ والے دن یہ پولنگ سٹیشنز پہ بیٹھے، یہ پولنگ ایجنٹ بٹھائے، وہاں پہ پولیس دھونس دھاندلی کا مقابلہ کیا، اور ایک لمبی اور جو ان کا جوش اور جذبہ میں نے 2004 میں حاجی عزیز الرحمان صاحب کا جوش اور جذبہ اس شوکت عزیز کے الیکشن میں دیکھا. آج 20 سال بعد بھی ان کا جوش اور جذبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس سے بڑھ کر ہے، اور ان کے گھر کے دروازے کھلے ہیں اور یہ مجھے پورے لاہور میں لے کے جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سے ملا رہے ہیں. تو اسی طرح جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین ہیں، سارے عظیم لوگ ہیں، بے لوث لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے پرچم کے لیے، اس کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے مشکلات برداشت کی. اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی سپیس پنجاب میں حاصل کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کی پارٹی ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس کی بنیاد لاہور میں رکھی. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. ہم سارے بھائی ہیں، ہمارا مشن ایک ہے، ہم ایک کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ کاز یہ ہے کہ ہمارے ان شہیدوں نے جنہوں نے اپنا خون اس ملک کے لیے دیا، اور اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے اپنے سر پہ گولی کھائی اور اپنا خون اس مٹی پہ دیا، اس شہید کے بیٹے جناب بلاول بھٹو کو ہم نے اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور وہ اس کے لیے ہم نے دن رات محنت کرنی ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، اور گلی گلی اور محلے محلے جا کے پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے. اور آنے والے الیکشن میں ہم نے لاہور سے بھی جیتنا ہے، پنجاب سے بھی جیتنا ہے، اور پورے پاکستان سے جیتنا ہے. اور میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تو ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ میں گلی گلی، محلے محلے اور ہر کونے میں، ہر دروازے پہ، ہر تھڑے پہ، ہر ریڑھی پہ اور ہر دکان پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور اس شہیدوں کی پارٹی کا پیغام انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہنچائیں گے. اور جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، جب ہم اکٹھے ہو کے جتھا بن کے چلیں گے، تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں بھی بحال ہوگی اور پورے پنجاب میں بھی بحال ہوگی. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا،
میں ایک ورکر کلاس کا بندہ ہوں. چند صاحب کو پتا ہے کہ مشرف دور میں سب سے مشکل ضلع جو تھا وہ اٹک تھا. وہاں پہ وہ مشکلات، FIR-یں، دھونس دھاندلیاں، فائرنگ، شہادتیں ساری میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں اور اس جدوجہد میں شامل ہوا ہوں. تو میرے لیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے قدم رک جائیں. انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر یہ یقین رکھے کہ میں انشاءاللہ چھتری کی طرح چھاؤ مان کر آپ کے سروں پہ کھڑا ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے بال کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور آپ نے تکڑے ہو کے اپنا پیغام ہر گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور دل میں کوئی آپ ڈرنے والے ہیں ہی نہیں. آپ دلیر لوگ ہیں، آپ شہیدوں کی پارٹی سے ہیں. انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر ڈر نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے خدا نہ خواستہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو اگر کانٹا بھی چبھے گا تو اس کا درد میں انشاءاللہ محسوس کروں گا. اور مل کے بھائیوں کی طرح ہم نے اپنی انرجی آپس میں ضائع نہیں کرنی. ہم نے اپنی انرجی مخالفین کے ساتھ لگانی ہے اور اس پر پیپلز پارٹی کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. اور میں چند صاحب کا، تمام قائدین کا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر ہفتے میں 2-3 فنکشن جو ہیں لاہور میں ہوتے رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گا، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی بحال ہوگی اور پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی. بہت شکریہ.